کریں گے اس مجلس اور جلوس کے بانی مولانا مرزا احمد علی اللہ مقام بھائی ثانی پاکستانی اللہ مقام کی سر ثواب کے لیے خاندان کے دیگر لوگ اپنے بھی تمام مہمانوں تمام شہداء ملک کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ توحید کی تلاوت بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹا دروازے پر ہی بیٹھ جاؤ کیا مسئلہ مجلس تو نہیں دو اتنی بار آپ کو سمجھائی آپ کی سمجھ میں نہیں آنی بات یہ بیٹھ جائیے مجلس کو ڈسٹرب نہ کیجیے بیٹھ جائیں دروازے پر جو ہے وہ بھی بیٹھ جائیں پیچھے بیٹھ جائیں یہ مجلس سننے کے لیے بیچارے بیٹھے ہیں رات سے بیٹھے ہیں صبح سے بیٹھے ہیں فجر سے بیٹھے ہیں بیٹا کیوں کھڑے ہو یہ جو سامنے کھڑے ہو کیوں کھڑے ہو بیٹھو نہیں کیا ہوا آواز نہیں آ رہی میری آپ کو ایسے کیسے یہ دیکھ چھوڑ لے گیا ایک سلام اور عنایت فرمائیے اور کیمرے بھی لے کے آنے اپنے سب کو چینل چلانے اپنے پتہ نہیں کیا کیا چلانا ہے وہ سارے ایک مصیبت قیامت میں موبائل سے ایک بار اور بلند آواز سے صلوات دیجیے آئیے سورہ 11 سورہ قرآن مجید کا اس کے 88ویں آیت انشاءاللہ دیکھیے بات کہاں تک پہنچتی ہے آج اپنے پہلو سے بات کرنا چاہتے ہیں شہزاد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات کرام سے اور جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے جتنے ہمارے بھائی یہ سب سنے کیونکہ ہم نے 1 سال سے طے کیا ہوا ہے کہ صحابہ کا ذکر کریں گے طے کیا اور ذکر کر رہے ہیں 1 سال سے مسلسل کر رہے ہیں ان صحابہ کرام کا ذکر جنہیں دنیا بھول گئی یہ ہوئی تعداد بہت بڑی ہے تعداد بہت بڑی تو ہمیں اب یہ بتانا ہے دنیا کو کہ دیکھیں صحابہ کو مانتا کون تھا جس کے پاس فضائل زیادہ ہے ٹھیک ہے نا
بہت سے سارے صحابہ ایسے بھی تو اللہ کے رسول نے القابات دی، منصب دیے، لیکن ان کا ذکر نہیں کیا جاتا. مثلا جناب ابوذر غفاری ہے نا، صحابی رسول ہے کہ نہیں؟ ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارے برادران کے سب کو سنا رہے ہیں، سب کیا یہ حدیث موجود ہے کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا ابوذر سے زیادہ سچے شخص پر. ارے تو بھائی کیوں نہیں بتاتے اپنے لوگوں کو جمعے کے خطبے میں ابوذر غفاری کے بارے میں؟ عمار یاسر، جناب عمار یاسر، ان کے والد اسلام کے پہلے شہید، ان کی والدہ پہلی شہیدہ، جناب یاسر اور جناب سمیہ. کہاں؟ مکے میں پہلے شہید. ان کے بیٹے عمار یاسر، ان کے بارے میں فرمایا کہ تقتلوک فئۃ الباغیہ، کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. کیوں نہیں بتاتے ان کے بارے میں؟ بتانا چاہیے نا. جناب ابو ایوب انصاری، بھائی میزبان رسول ہے، میزبان رسول کے بعد بھی کیا ہوا کیا آخر؟ ان کا کس نے گھر جلایا، کس نے لوٹا، کس نے تشدد کیا، کس نے مارا پیٹا، تو ان سے کیا ہوا؟ کوئی ذکر نہیں ہے. جابر بن عبداللہ انصاری، کوئی ذکر نہیں ہے. ذو الشہادتین خزیمہ ابن ثابت، صحابی رسول، جن کی ایک گواہی کو اللہ کے رسول نے 2 گواہوں کے برابر کرا دیا، کوئی ذکر نہیں ہے. کیوں؟ یہ میں نے 5-6 نام لیا نا، مشورہ پڑھ رہا ہوں اس پہ پورا. درجنوں نام ہے، درجنوں صحابہ رسول، ذکر نہیں ہوتا. سلمان فارسی کا ذکر نہیں ہوتا، جناب مقداد کا ذکر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ حذیفہ یمانی کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ مسئلہ سے اتنا ہے کہ اگر ان اصحاب کا ذکر کریں گے تو 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، وہ دونوں باتیں انہیں پسند نہیں. ان اصحاب کا ذکر کیا جائے تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کا سرہ مل جاتا ہے جا کے اہل بیت کے ساتھ. ان کا سرہ کہاں مل جاتا ہے جا کے؟ اہل بیت کے ساتھ، علی کے ساتھ ہی مل جاتا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کے نام سامنے آتے ہیں. اتنی سی بات ہے. تو ہم نے پیغام دے دیا بھائی، جب سب صحابہ کا ذکر کرو بولنا ہم تو کر ہی رہے ہیں، ہم تو بیان کر رہے ہیں کہ سارا سال پریشانی ہو جائے گی، پھر ایک نیا بل لانا پڑے گا کہ صحابہ کا ذکر روکو. اتنے نام ہیں ہمارے پاس، اتنا میں ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات کی لائف، پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے دنیا میں، ہم ریکارڈ بات کر رہا ہوں. تمہیں تو بھائی نے نام بھی نہیں پڑا، تمہیں تو 5-10 کا کی تمہاری کہانی ختم ہے. ہمارے پاس مجھے سے ناچیز کے پاس 1100 اصحاب رسول کی لسٹ ہے، اور ریکارڈ کر رہا ہوں 11. یعنی ہر سال اشعار پڑھتا رہوں تو میرے 10 سال تو آرام سے نکل گئے. صحابہ کرام ہے. تو میرے بھائی وہ کام کرو گے جس میں تم پھنسو نہیں، کیونکہ تاریخ میں ہر وہ کام تم نے کیا جس میں بعد میں تم پھنس گئے. ہم نے تمہارا تھوڑی شروع کیا جا کے تاریخ میں دیکھو تمہارا شروع کس نے کیا؟ مولا عارفان میں تمہارا ہوا تھا. اور ثبوت، سب سے بڑی ثبوت، سب سے بڑا تاریخی ثبوت حسن نے لکھوا لیا. لکھوایا نہیں لکھوایا؟ تاریخی ثبوت، ہر تاریخ لے کر یہاں حسن نے شرائط میں لکھوایا کہ میرے بابا پہ شرط و شتم نہیں ہوگا. تو کہتے تھے کہ کب ہو جائے تو آپ لیکن کرنے ہوتا تھا نا، جبھی تو لکھتا کہ ہاں نہیں ہوگا. اعتراف ضرور چلیے. یہ تو مختصر سا پیغام تھا میں نے مجلس شروع کرنے کے لیے. بیٹا اپنی میٹنگیں ختم کر دو، اللہ کو مان دو، مجھے مجلس پڑھ لے دو. یار کیا مسئلہ ہے؟ یہ بیچارے لوگ صبح سے فجر سے پہلے سے بیٹھے مجلس کے لیے. آپ لوگ کروا جلسہ نہیں ختم ہو رہا آپس کا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. بلند آواز سے نکل ایک بار صلوات بھیجیے. سورہ ہود دیکھیے، میرا ساتھ دیجیے گا، جلدی جلدی مطلب بیان کریے، محدود وقت ہوتا ہے نا. آپ کو پتا ہے شبیہ اور شبیہ تعبد جیسے پچھلے سال آپ نے میرا ساتھ دیا تھا، مجھے شہادت پڑھنے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لوگ انتظار کرتے سال میں ایک بار ہی مجلس کی، مجھے شہادت پڑھنے دیجیے گا مولا کی. انشاءاللہ شبیہ برابر ہوگی. آپ اپنے مولا کی شبیہ تعبد جب تک رات
کام تک دوسرے دن صبح میں ہوتا ہے سارا سلسلہ، لیکن شہادت پڑھنے دیجیے گا. لوگ بعد میں گلا کرتے ہیں کہ ہم شہادت نہیں سن سکے پوری. ٹھیک ہے، یہ آپ سے میسج ہوگی. آئیے وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ وَإِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ. سورہ ہود جناب شعیب کا کلام ہے، یعنی جناب شعیب کلام کر رہے ہیں اپنی قوم سے کہ میں کچھ نہیں چاہتی تم سے. وَمَا أُرِيدُ، کچھ بھی تم سے نہیں چاہتا، سوائے کیا چاہتا ہوں؟ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میں وہ کام نہ کروں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ایک کام سے تمہیں روکوں اور میں خود اس کو انجام دوں، خود اس کی مخالفت کروں. ایسا نہیں ہے. میں کیا چاہتا ہوں؟ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے تمہاری اصلاح کر دوں جتنی مجھ میں قوت ہے. جتنی مجھ میں قوت ہے میری اللہ جانتا ہے کہ میں اتنا چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلاح کر سکتا چاہتا ہوں تمہاری اصلاح ہو جائے جتنی مجھ میں. وما توفیق الا باللہ، اور میرا پورا توفیق کا دار و مدار کس پر ہے؟ اللہ پر. اللہ کی طرف سے توفیق ہے. وتوکلت علیہ، اسی پر میرا بھروسہ ہے. وانیب الیہ، اور اسی کی طرف میری ساری توجہ. کیونکہ لوگ جناب شعیب پر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے اور جناب شعیب گواہ بناتے تھے کہ میں سوائے تمہاری اصلاح کی کچھ بھی نہیں چاہتا. اب آئیے پہلے میں فرمان رکھتا ہوں امام حسن مجتبی شہزادے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا، پھر تفصیل میں جاتے ہیں. ایک صلوات دیں گے محمد علی محمد پر. مولا فرماتے ہیں اس صلح کے بعد اپنے لوگوں سے کہ خدا کو اور تمہیں گواہ بنا کر کہہ رہا ہے، اللہ کو اور تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کو سلجھانے میں سوائے اس کے میرا کوئی مقصد نہیں تھا کہ تمہارے قتل عام کو روک، مسلمانوں کے قتل عام کو روک. یہ دوسرا خدا کی قسم اس قدم کو اٹھانے کے بعد میرا کوئی مقصد نہیں تھا سوائے اپنے نانا کی امت کی اصلاح. اپنے نانا کی امت کی اصلاح. میرے لیے لڑنا آسان تھا، مولا فرماتے ہیں میرے لیے لڑنا آسان تھا اور میرے لیے جائز تھا کہ میں لڑوں بھی. کیوں؟ وہ نہ مجھ سے زیادہ بہادر ہے نہ مجھ سے بڑا جنگجو ہے. نہ مجھ سے زیادہ بہادر ہے نہ مجھ سے بڑا نہ مجھ سے بڑا جنگجو. لیکن میں نے تمہارے خون کو بچایا، تمہارے قتل عام کو بچایا. کیوں؟ سوال آ گیا نا. یہی سوال ہے تاریخ کا، اس کا جواب مجھے یہ بتائیے کس امام کا مقصد خورزی ہے؟ کس معصوم کا مقصد خورزی ہے؟ ابھی سمجھا لیتے ہیں آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں. بتائیے کس جنگ میں اللہ کے رسول نے پہلے حملہ کیا؟ سارے حملے اللہ کے رسول پہ ہوئے. جنگ بدر میں کس نے حملہ کیا؟ کافروں نے یا مسلمانوں نے؟ جنگ احد میں کس نے حملہ کیا؟ جنگ خندق میں کس نے حملہ کیا؟ سب حملے تو کافروں نے کی. اور جہاں مسلمانوں نے حملہ کیا پہلے بتا دیا کہ نہیں، لڑنا نہیں جب تک وہ حملہ نہ کرے. جنگ خندق میں، جنگ خیبر میں کتنے مارے گئے؟ 2 سے لے کر 9 تک ہیں، سب کے سب مولا کے ہاتھوں کا قتل ہوئے، ہے نا. میرا بہت سب ختم ہوئی، فتح ہوئی. فتح مکہ میں کتنے مارے؟ مسلمانوں نے حملہ کیا تھا، بتا دیں کتنے مارے؟ نہیں ہے نا. یعنی نہیں قتل نہیں. صلح حدیبیہ ساری شرطیں ان کی اللہ کے رسول نے مان لی. امام حسن نے تو اپنی شرطیں رکھی تھی، حدیبیہ میں تو اللہ کے رسول نے ان کی شرطیں مانی ساری کی ساری. کیوں؟ حالانکہ 1400 مسلمان آئے ہیں کہ مکے میں داخل ہونا ہے، نہیں ہونے دیا. کیوں؟ اس شہر میں قتل نہ ہو، اس شہر میں خون نہ بہے. ہم اگلے سال آئیں گے، معاہدے کے تحت عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، چلے جائیں گے، خون نہ بہے. چاہا اللہ کے رسول نے؟ نہیں چاہا نا، نہیں چاہا کہ خون بہے. مولا عارفان ہر جنگ میں ایک حکم ہے کہ خبردار پہلے حملہ نہیں کرنا ہے. جب تک وہ حملہ نہ کرے تمہیں حملہ نہیں کرنا. جنگ جبل میں تاخیر
تاخیر نہج البلاغہ موجود ہے. یہاں تک کہ اپنے ہی لوگ چلی گوئیاں کرنے لگے کہ مولا جنگ سے معاذ اللہ جی چھڑا. اعتراض کر بیٹھے. مولا جواب میں کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے میں خوریزی کو روکنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ خوریزی ہو. میں نہیں چاہتا کہ ایک دوسرے کا خون بہایا جائے. صفین 6 مہینے تک چلی. کیوں؟ شروع کے 3 مہینے تو ٹالتے رہے. کوئی راستہ نکلے. انہوں نے نہیں نکالا نا راستہ. مولا تو چاہتے تھے کہ کچھ مسئلہ حل ہو. نہیں نکالا. نہرمان خوارج جب گفتگو کے دروازے بند ہوئے اور خوارج نے کوئی بھی بات ماننے سے انکار کیا، کیا فرمایا مولا نے؟ مارنا نہیں ان کو جب تک یہ تم پر حملہ نہ کرا. کھڑے رہے گھنٹوں تک. وہ انتظار کرے تھے کہ علی کا لشکر حملہ کرے گا. علی نے منع کر دیا میرا لشکر حملہ نہیں کرے گا جب تک ادھر سے حملہ ہوا. مولا کے 2 یتیم سپاہی جانباز صحابی جو کہیں گے وہ شہید ہوئے. پھر حملہ کیا. آئیے سب سے بڑی مثال کربلا. یہ کہتے ہیں کہ ایک شہزادہ معاذ اللہ جنگ کرنا چاہتا تھا اور ایک شہزادہ امن کرنا چاہتا تھا. آئیے کربلا دیکھ لیا. تو پتہ ہے 40 سال 45 سال میں شریف پڑھتے لوگ ان موضوعات ایک سلوات فرما دیجئے گا. قدم پر زہرا گلا کہتا ہوا تھا. قدم پر کہتا ہوا کوئی راستہ سلوک کا نکلا ہے. کوئی راستہ سلوک کا نکلا ہے. عاشور کے دن تک صبح عاشور تک حسین کے پیغام دے کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے. ایک دن جنگ کو ٹالا. 9 کو ہونا تھی 10 کو بھی. کیوں؟ ایک دن اور مہلت نہیں ہوتا ہے. کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے. کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے. یہاں تک حجت تمام کرنے کے لیے تاریخ میں موجود ہے. زہرا کے لال نے حجت تمام کرنے کے لیے یہاں تک کہہ دیا کہ چلو میں یہ ملک ہی چھوڑ جاتا ہوں. میں کہیں اور نکل جاتا ہوں. ہندیا سندھ کا نام ہے. میں وہاں نکل جاتا ہوں. ان سرحدوں سے باہر نکل جاتا ہوں. کیوں؟ حجت تمام کرنے کے. جنگ میں نہیں چاہتا تھا. جنگ یہ چاہتے. میں نے ان کو راستے دیے. کتنے راستے دیے کہ جنگ نہ ہو. لیکن جب جنگ ہوگی تو پھر کیا کرے گا زہرا کا لال؟ وہ تو 72 ہے نا. اگر 72 نہ بھی ہوتے تو حسین کیا کرتا؟ اکیلا حسین ہوتا تو کیا کرتا؟ کیونکہ اس باپ کے بیٹے ہیں دونوں حسن اور حسین. اس باپ کے جس باپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر یہ سارے عرب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے کی پشتی بازی کرتے ہوئے میرے مقابلے پر آ جائیں اور میں اکیلا ہوں تو خدا کی قسم میں اکیلا ان کو پیٹ نہیں دکھاؤں گا. پہلے محمد حنفی کو بھیجا لیکن اتنا سخت مقابلہ تھا کہ آگے نہیں بڑھے. شہزادہ حسن مصطفیٰ نے دیکھا اپنے چھوٹے بھائی کا یہ حال کہ حملہ کیا علی کے لال اور چیرتا ہوا سبوں کو وہاں تک پہنچے.
اور یہ حسن تھے شہزادہ حسن جس کی وجہ سے جنگ جمل ختم، ناقے کو پے کر دیا تھا، بیٹھ گیا تھا ناقہ، ذرا سا رنجیدگی کے آثار آئے تھے جناب محمد حنفیہ پہ، دیکھا کہ مجھے بابا نے بھیجا تو میں نہیں کر سکا، حسن نے کام دکھا دیا تو علی نے محمد حنفیہ کو کلیجے سے لگا کے کہا تھا کہ بیٹا رنجیدہ مت ہو، غمزدہ نہ ہو، وہ زہرا کا لال ہے، وہ رسول خدا کا بیٹا ہے، تیرا اس کا کوئی مقابلہ۔ صفین میں حملے کر رہے حسن، تو مولا کیا فرما رہے نہ تم بلاغہ میں کوئی روک کو اس جوان کو جس طرح سے یہ حملے کر رہے ہیں، مجھے خوف ہے کہ رسول خدا کی اس نشانی کو کوئی آج نہ آ جائے۔ یہ حسن ہے، لیکن مقصد جنگ نہیں، کیوں؟ جب میں نے پروازے جب میں نے یہ دیکھا کہ تمہاری ہمت پست ہو چکا ہے، کہتے ہیں نا 40,000 وہ 40,000 تھے کون؟ ان میں سے آدھے سے زیادہ وہ لوگ تھے جو امیر شام سے صرف لڑنے آئے تھے، امام حسن سے محبت نہیں تھی، اسی لیے امام حسن نے پہلے قول کیا تھا بتاؤ میری صلح جنگ میں دونوں میں تمہارا امام ہوں، دونوں میں میری اتباع کروں گے، کہا کا نہیں، تو جانتے تھے امام کے اندر کی حالت کیا ہے، توڑ دیا گیا تھا۔ عبید اللہ ابن عباس جیسے آدمی کو خرید لیا گیا تھا، عبداللہ ابن عباس کے بھائی عبید اللہ ابن عباس کو 1 ملین درہم اور آگے منصب، آگے عہدہ، آگے گورنری، آگے ولایت خرید لیا گیا تھا، توڑ دیا گیا تھا لشکر کو۔ جانتے تھے مولا کہ جنگ ہوئی تو میرے مخلصین کی مختصر زبانیں ختم ہو جائیں گی، سارے مار کے جائیں گے۔ جب میں نے دیکھ لیا کہ نہیں لڑ سکتے، تم پہ غلبہ ہو جائے گا، تو میں نے تمہیں بچایا تاکہ تم زندگی کر سکتے۔ اور پھر جب آپس میں تلوار چلتی تو کیا ہوگا نتیجہ؟ صفین میں کیا ہوا؟ مولا عارفان، لیکن جب 20,000 تلواریں اپنی ہی نکل آئیں اپنی صفوں میں، تو پھر تماشا دنیا کے سامنے بنا کہ ان میں آپس میں تلواریں چلی تو روکا نا مولا نے، مالی کو روکا کہ ان میں کرو کہ آ جاؤ واپس، کیونکہ یہ بھی ہزاروں ایک دوسرے کو خود ہی قتل کر دے گی، میدان ہماری لاشوں سے پڑ جائے گا، ہمارے آدمیوں کی لاشوں سے پڑ جائے گا۔ یہ وہ سازشیں تھی جن کو دیکھ رہا تھا زہرا کا لال، اور یہ اس کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ اکیلے جان دے دینا مسئلہ تھوڑی تھا، اس وقت کے مومنین کو بچانا۔ ارے بھائی آپ لوگ نہیں پڑھنے دو گے مجلس میں سے، کیا کرے؟ اب تو تھوڑی حیا کر لو بھائی، دروازے کے باہر ہی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، تو دھکے دیتے رہو گے میں کیسے پڑھوں؟ یہ سب مڑ مڑ کے آپ کو دیکھنے مجھے لوگ دیکھ ہی نہیں رہے، مجھے دیکھے جائیں گے، بیٹھیں گے نہیں نیچے بھی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ مسئلہ ہے بہت، لیکن سب ادھر دیکھتے مڑ کے میں کیا بنی؟ ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے۔ کوشش کرتے ہیں ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے۔ ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے نا، بڑے خطیب تھوڑی ہے، مجلس کے ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے نا، پھر مشکل ہو جاتی ہے، لیکن ابھی پھر وہی سوچ، آپ خود سوچیں کیسے بھی پڑھیں۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے۔ چلیے کوشش کرتے ہیں مضمون کو آگے بڑھانے کی، تو سمجھ میں آئے کہ کوئی معصوم یہ نہیں چاہیے۔ دوسری دلیل کہتے ہیں کربلا کے بعد کسی امام نے قیام نہیں کیا نا، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں امام، نویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، کتنے قیام نہیں کیا؟ تو بھائی تاریخ میں تو جا کے دیکھو ان میں سے کس امام سے کس کی ہمت ہوئی کہ بیعت طلب کرنے لگا۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے حسین کی کربلا۔ کسی کی ہمت ہوئی نہیں ہوئی نا، جو جانتے ہیں کہ جس سے بھی بیعت طلب کریں گے وہ کربلا بنا دے گا، لہذا کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ پھر کسی امام سے بیعت طلب کرنا۔ کہتے ہیں نا لوگ کہ باقی اماموں نے کیوں نہیں قیام کیا، تو پڑھنا تاریخ، کسی کی جرأت ہوئی کسی امام سے بیعت مانگا، بلکہ وصیت کر کے جاتے تھے خبردار انہیں مت چھیڑنا، انہیں مت چھیڑنا، اسے تعرض نہ کرنا۔ یزید کو بھی
یہی وصیت کر کے گئے تھے کہ سب سے کر لینا، حسین سے نہیں، حسین سے تعلق میں کرنا، جو جانتا تھا کہ وہ لعنت پڑے گی جو قیامت تک پیچھا نہیں چھوڑے گی، نہیں مانا یہ نہیں، اس کے حصے میں تھی لعنت قیامت تک کے لیے، مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ ملی۔ بس کون حسن جس سے تاریخ میں اتنی بڑی ہوگا؟ ائمہ جاہرین کی جنگیں ایک دن، دو دن، ایک مہینے، ایک سال کا نتیجہ نہیں لیتی۔ کربلا نے کب نتیجہ دیا؟ اس وقت تو یہ سمجھے نا کہ ہم جیت گئے، ہم نے قتل کر دیا، ہم نے قیدی بنایا، لیکن وقت گزرتا گیا، جن چیزوں کو خود ہی مشہور کیا تھا، خود ہی ایک ایک جرم بنایا تھا، آج روک رہے کہ روکو، یہ ذکر نہ کرو، ارے بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ سب تو قاتلوں نے خود بتایا تھا۔ انعام کے لالچ میں بتایا تھا کہ نہیں؟ انعام کو ہے جب اور آگے وہ پڑھتے چلا رہے مسئلہ تو بڑے بہت ہی مشکل ہے۔ آئیو یار کیا آئیو بھائی بیٹھ جاؤ، خدا کو مان لو، تھوڑی دیر کی مجلس ہے، میں مسائل پہ آ رہا ہوں، آپ سے درخواست ہے یہی تشریف احترام امام حسن مصطفیٰ کی منزل، کچھ احترام کرو، کچھ مولا کی خاطر مان لو۔ گیٹ بند کر دے، یہ دیکھیں گے، چھوڑ دیں۔ گیٹ بند کر دے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مومن کرام بس یہی بیٹھ جائیے، بار بار کے بعد بھائی دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ، دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ، کیا ہو گیا؟ چلے میں جس کو سمیٹنا ہوں اور کیا کرتا ہے، آپ کو چارہ نہیں۔ ایک سلوات دیکھیے محمد آل محمد۔ اس کو اپنا کیمرہ لانا بھی ضروری ہے۔ بھائی امام حسن کو مانتے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ آپ اندر آگے تو یہی میں بیٹھ جائیں، بھائی ادھر ہی بیٹھ جاؤ، اب تو دروازہ بند ہو گیا، اب تو بیٹھ جاؤ۔ ایک مجلس، سال میں ایک مجلس ہے شہزادہ حسن مصطفیٰ کی، آپ اس کا احترام نہیں کر پا رہے۔ تمام مومنین سے درخواست ہے یہی پہ بیٹھ جائیں، جہاں کھڑے یہیں پہ بیٹھ جائیں، میں ضرور پڑھوں گا، آپ یہیں بیٹھ جائیں۔ خوشنودی ہے محمد و آل محمد، بلندر صلوات۔ جزاک اللہ خیر۔ میں نے مجلس کو ختم کیا، منزل کی طرف آتے ہیں۔ بھائی اب تو خاموش لوگوں میں مسائل پہ آئے، اللہ کو مان لے۔
जंगे लड़ाइयाँ ये चंद घंटों की, चंद दिनों की, चंद महीनों की नहीं, बल्कि क़यामत तक के हालात को पेश नजर रखते। कोई जल्दी नहीं, मशीयत, मिजाज मशीयत है ना, वहाँ कोई जल्दी नहीं। तो इमाम ताहिर के पास भी कोई जल्दी नहीं, तो कौन कहाँ निकल के जाएगा? जैसे मासूम कौनैन ने फरमाया था ना दरबार में कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हम भी इंतजार कर रहे हैं, तुम भी इंतजार करो। उस दिन का इंतजार करो जब वो आदिल हकीकी मसनद अदालत में बैठा हो गया। हुसैन को भी कोई जल्दी नहीं, सानिया ज़हरा को कोई जल्दी नहीं। सानिया ज़हरा ने दरबार में यही जुमला कहा था, दमिश्क के दरबार में यही जुमला कहा था कि तू जिसे अपनी फतह समझ रहा है ना, थोड़ा सा वक्त गुजर जाने दे, थोड़ा सा वक्त गुजरेगा तुझे मालूम हो जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। तुझे ये मालूम ही नहीं कि अल्लाह ने हमारे लिए इज्जत ही इज्जत रखी है और तेरे गले में लानत का तोक डाला। समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कह रही है पहली औरत। लेकिन मैंने कहा ना कि यहाँ कोई जल्दी नहीं, मासूमीन के जो फैसले हैं वो क़यामत तक असरअंदाज। हसन जानते हैं कि तारीख में ये मिटा देते, भुला देते कि अली पे तबर्रा होता था, तो अली इसलिए हसन ने सनद लिखवा ली, बेशक फाड़ दिया, खराज भागो। मौरिखीन ने लिख दिया कि हाँ, हसन ने सबसे पहले शर्त यही रखी थी कि मेरे बाबा पे शब्बो शतम नहीं होगा। हुआ 90 साल तक हुआ, तो बताओ ना अपने लोगों को कि ये तबर्रा शुरू किसने किया था? बताओ, क्यों नहीं बताते हो लोगों को? हमने नहीं शुरू किया, जाओ तारीख करो। अब ये मशीयत का इंतकाम है कि जिस पर तुम 90 साल तबर्रा करते रहे, अब क़यामत तक तुम पर तबर्रा होगा। बच सकता है यजीद? ये सारे बिल पेश इसलिए किए जा रहे हैं कि यजीद को बचा ले, और तुम्हारे बाप दादा नहीं बचा सके तो क्या बचाओगे? बनी उमैया नहीं बचा सके, बनी अब्बास नहीं बचा सके, अब तो पूरी दुनिया वैसे ही आजाद है भाई। सारी दुनिया में उनके कारनामे सुबह शाम आ रहे हैं, बयान हो रहे हैं, दुनिया को मालूम हो रहा है कि अली को, अली के चाहने वाले को, यजीद को और यजीद के मानने वाले को नकाबे उतर गई। नकाबे उतरनी शुरू हो गई, नकाबे उतर रही है, नकाबे बेनकाब हो रहे हैं सब। जिसका यजीद से ताल्लुक है अपने अपने ताल्लुक का खुद ही ऐलान करके बता रहा है, हमें तो पता ही नहीं चलता कौन है, हमें क्या मालूम कहाँ गई शिमर की औलादें, कहाँ गई मिसर साद की औलादें, कहाँ गई इब्ने ज़ियाद की औलादें, कहाँ गए हकीम इब्ने तुफैल की औलादें, कहाँ गए सनान इब्ने अनस की औलादें, कहाँ गई हुरमुला की औलाद, कहाँ गई खूली की औलाद। क्यों? उनमें तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि अपना शजरा बताते। ये तो आज का जमाना है कि शजरे चीख चीख कर अपनी वल्दियत का ऐलान कर रहे हैं। चीख चीख कर अपना पता बता रहे हैं कौन किसके शजरे से, कौन किसकी नस्ल से। आगे बढ़ बढ़ के इसको ना कहो कुछ, उसको ना कहो कुछ, भूल जाओ, ये हमारा काम ही नहीं है मेरे भाई, हमारा इख्तियार ही नहीं है, हमारे मसाइल का तो खत्म हो चुका होगा। नहीं, ये मशीयत का इंतकाम है। ये किसका इंतकाम है? ये वो इकराम है जुर्म जो हसन ने करवाया था। समझ में आया? हर मासूम अपने हिस्से का, लेकिन जितना बड़ा काम होगा उतनी ही बड़ी कुर्बानी। हसन के लिए तलवार से लड़के शहीद हो जाना मुश्किल काम था, खुद तो फरमाते
مجھ سے بڑا بہادر ہے یہ، نہ مجھ سے بڑا جھنجو، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا قتل عام ہے۔ میں نے مصلحت اسی میں ڈالی۔ اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میرا مقصد تھا اس خوریزی کو بچا لیا، ورنہ جو مختصر جماعت تھی وہ ختم ہو جاتی، کربلا کے لیے مشکل ہو جاتی حسین کو۔ زمین ہموار کر دی کہ 72 دوں گا مگر 72 لاکھ سے بڑے ہوں گے، 72 لاکھ پر بھاری ہوں گے، ورنہ اگر مزاج کا فرق ہوگا تو بھائی نے صلح کی تھی، دوسرا بھائی کہہ دیتا آپ نے صلح کی میں تو جنگ کروں گا۔ جو 72 کے ساتھ لڑ سکتا تھا وہ 4000 کم سے کم 4000 کے 4000 کے ساتھ نہیں لڑ سکتا تھا، لیکن نہیں جانتے تھے کہ جو میرا بھائی کہہ رہا ہے وہی مشیت ہے۔ حسین کا امام ہے، حسن مذاق تھوڑی ہے، لہذا حسین خود اطاعت کر کے بتا رہا ہے کہ امام کی اطاعت کہتے کسے؟ امام کی اطاعت ہوتا ہے کہ بس ختم کر دیا میں نے مذہب، بہت کچھ پڑھنا چاہتے تھے کہ آپ کے حالات نہیں اجازت ہی نہیں کہ مجھے بس یہ وہ حسن، اس کے بعد گمراہ ہو گئے، کنفیوز ہو گئے لوگ، کوئی میڈیا نہیں ہے بتانے والا، کوئی سمجھانے کے لیے اخبار نہیں، ریڈیو نہیں، ٹی وی نہیں، کچھ نہیں، بس ایک پروپیگنڈا مشروع کر دیا گیا، ساتھ چھوڑ دیا، ساتھ چھوڑ دیا۔ تو کس نے ساتھ چھوڑا؟ تاریخ کو پڑھو، ساتھ چھوڑنے والے تھے کون؟ شیعہ نام یاد کر لیا۔ اگر شیعوں نے ساتھ چھوڑا تھا تو آج تک قیام کون کر رہا ہے؟ سرنڈر کر دیتے نا، سرنڈر کیا نہیں کیا، اور چلو شیعوں نے ساتھ چھوڑا، تمہارے بڑے کہاں تھے؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ کیا تمہارے رسول کا نواسہ نہیں تھا؟ تمہارے رسول کا نواسہ نہیں تھا کیا؟ تو تم نہیں کرتے نا، اب سانپ سن جاتا ہے چپ، بے وفائی کر دی نا شیعوں نے کہ تمہارے کہاں چلے گئے تھے؟ کہاں چلے گئے تھے؟ سارے تفریح کرنے چلے گئے تھے، عالم اسلام خالی ہو گیا تھا، کدھر آ گئے تھے؟ نکلتے نا کہ ہمارے رسول کا نواسہ ہے، شیعوں نے بے وفائی کی، ہم ساتھ دیں گے۔ اتنا بڑا جھوٹ، آنکھوں میں دھول جاؤ تو خود آتے نا پھر، اگر تم آئے ہوتے تو کہنے کا حق رہا، مگر تم تو شام کے لشکر میں تھے۔ شام سے جو لشکر آئے تھے، یہ کس کا تھا؟ یہ کون تھے؟ یہ کہاں کا لشکر تھا؟ بس اوپر پکڑنا، بکے جاؤ، بکواس کیے جاؤ۔ 1400 سال کی دھول تاریخ پر پڑی ہوئی، جس کو ہٹانا بڑی محنت کا کام ہے، لیکن اطمینان رکھو سب ہٹا کے دکھا دیں گے آپ کو حقیقت کیا ہے۔ سب کو جب اپنے اپنے چہرے آئینوں میں نظر آئیں گے تو بھاگتے نظر آئیں گے میدان سے۔ سمجھ میں آئی؟ ابھی تو تم نے شروع کیا ہے، کھیل تم شروع کرتے ہو، ختم ہم کریں گے۔ یہ تاریخ کا اصول، ہمیشہ تم نے اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری، آج بھی تم نے اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری، بے فکر رہو، تمہیں آخر تک پہنچائیں گے، پھر تم جان چھوڑانا چاہو گے ہم تمہاری جان چھوڑیں گے، ہم چھوڑیں گے، ہم بتائیں گے دنیا کو کہ اصل میں قاتل ہے کون۔ اشعث بن قیس شیعہ
منافق ابن منافق، اس کا بیٹا محمد ابن اشد شیعہ جس نے خط لکھے تھے، کہتے خط لکھے تو شیعہ کا جس نے خط لکھے، شیعہ بیچارہ جیلوں میں تھا، زندانوں میں تھا، مختار ثقفی کے ساتھ، ابراہیم بن مالک اشتر کے ساتھ، سلیمان بن سرد خدائی صحابی رسول کے ساتھ، مسیب کے ساتھ 6000 شیعہ، 4 سے 6000 شیعہ زندانوں میں ڈالا گیا تھا، صرف اس لیے کہ معلوم تھا یہ باہر رہیں گے تو حسین کی مدد ہو جائے گی۔ باقی دغاباز تھے، ان کا شیعہ سے کیا تعلق؟ وہ دوسری لشکر میں آگئے جس کے حسین کو قتل کیا، حسین نے نام لے لے کر کہا کہ تم نے سب لکھے تھے مجھے خط، شیعہ نے کب ساتھ چھوڑا، شیعہ نے کب ساتھ، یو سی اشعث بن قیس کی بیٹی جوہدہ بنت اشعث، بس عزاداران امام حسن وعدہ پورا کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اس سے سالے گزشتہ آپ نے مجھے شہادت پڑھنے دی تھی، مجھے شہادت پڑھنے دیجئے گا، کیونکہ آپ یقین جانے میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، پورے پاکستان سے مومنین اس مجلس کے لیے آتے ہیں، بیرون ملک سے، دوسرے ممالک سے آتے ہیں، معلوم ہے نا؟ اور پھر بعد میں پڑھا کرتے ہیں کہ مولانا پوری شہادت نہیں پڑھی، مجھے پڑھنے دو بھائی، تو شہادت مولانا رہیں گے نہیں پڑھے، میں کیا کروں؟ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، شہادت پوری نہیں پڑھ پاتا نا، آج مجھے پڑھنے دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ پڑھنے دیجئے گا تاکہ میرے بھائی بہنوں کی سب کی، میری بچیوں بیٹیوں کی سب کی، بیٹوں کی تسلی ہو جائے۔ یہ جوہدہ بنت اشعث، اب یہ نہ کہیے گا کہ امام نے شادی کیوں کی، ورنہ بات آگے تک چلی جائے گی، انبیاء تک، یعنی جناب نوح اور جناب لوط تک چلی جائے گی، کہ وہ بھی تو نبی تھے، معصوم تھے، کیسے ایسے چیزیں ان کے گھروں میں آ گئی۔ یہ مشیت الہی، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، تابع ہے، مشیت کے تابع، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ اہل بیت کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے، سوائے اس کے جو سب سے بڑی رکاوٹ کون؟ یزید کو خلیفہ بنانا ہے، یزید کو بادشاہ بنانا ہے، رکاوٹ کون سب سے بڑی؟ حسن، 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 جب تک حسن ہے یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، کیوں؟ چاہے شرائط پھاڑ دی لیکن حسن کی صورت میں باقی ہے۔ حسن کو دیکھنے لوگوں کو سب کو شرطیں یاد ہیں، کیا کیا شرطیں ہیں نا، کیا کیا شرطیں سب یاد، لہذا حسن کو راستے سے ہٹائے بغیر مروان لعنت اللہ علیہ، یہ وہ ملعون ہے، اس کو اس کے باپ کو اللہ کے رسول نے مدینہ بدر کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ جب تک زندہ ہے واپس نہیں آئے، اور یہ حکم پر عمل کیا، پہلے اور دوسرے دور میں بھی عمل ہوا، کس مروان پر ہائر کرتا ہے، یعنی اسی کا آدمی ہائر کرتا ہے کہ ڈھونڈ کوئی معاملہ ایسا، اس نے کوشش شروع کی، کنیزوں کے ذریعے، خواتین کے ذریعے جال پھیلایا، جوہدہ بنت اشعث اس کو تلاش کیا، خط لکھتا ہے کہ میں نے تلاش کر لیا، اشعث کی بیٹی، اشعث تو مر چکا تھا، اشعث بن قیس کی بیٹی حسن کے گھر میں ہے، اور ہم اس کے ذریعے اپنا کام کر سکتے ہیں، جو لالچ دے سکتا ہے دے، جتنا پیسہ دے سکتا ہے دے دے، اس کے باپ کا تو ہے نہیں، بیت المال کا ہے نا، کس کا ہے؟ بیت المال کا ہے، لوگوں کو خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے جتنا استعمال کرنا ہے کیے جاؤ، باقی دے اس کے کنیزوں کے ذریعے پیغام بھیجا، دیکھ لاکھوں دینار سونا چاندی میں تو اپنی جگہ، لیکن یہ یاد رکھ کہ کل تم ملکہ بنے گی، اس شخص کی جو پوری دنیا کی اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ بننے جا رہا ہے، تو ملکہ بن جائے گی، کوئی نہیں، بس اس کو لالچ میں دیا، اس نے آماد کی ظاہر۔ اچھا اس سے بار بار مولا کہتے تھے کہ دیکھ میرے ساتھ غداری نہ کرنا، اسی سے کہتے تھے میرے ساتھ خیانت نہ کرنا، جیسے مولا ابن ملجم لعنت اللہ علیہ سے کہتے تھے میرے ساتھ خیانت تو نہیں کرے گا، 3 بار صبح دی تھی نا، میرے ساتھ خیانت تو نہیں کرے گا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارے قاتل ہے، جوہدہ سے بار بار کہتے تھے خیانت تو نہیں کرے گی نا میرے ساتھ، وہ کہتے تھے میں فرزند رسول آپ نوکرانی آپ کی کنیز قدموں میں بیٹھ جاتی تھی، ہوتی تھی، میں کیسے آپ سے خیانت کروں؟ منصوبہ طے ہوا، زہر حلال، ایک منٹ زہر کے بارے میں سن لیجیے، مبالغہ نہیں کروں گا، دلیل دوں گا، دلیل، ایک شیشی زہر بھیجا کہ ہند سے یا کہاں سے منگایا ہے زہر حلال، اور خط بھیجا کہ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے چند قطرے
اگر دریا میں ڈال دیے تو آبی حیات ختم. یعنی دریا میں جتنی بھی زندگی ہے جتنی بھی حیوانات سب مر جائے. اب بعض ہمارے لوگ اس پہ کہتے مبالغہ ہے. مبالغہ میں آج بتا دوں آپ کو, ایک مٹھی ذرا سے جراثیم خدا نہ کرے بنگلہ دیش میں ڈال دو, پورا پاکستان زہریلا پانی پیے گا. ترویلا میں ڈال دو, ایسا ہوا. بیماریاں ایسے تھوڑی پھیلی, منرل واٹر ایسے تھوڑی بک رہا ہے, پانی کو زہر آلود کر دیا گیا. اب پورے پاکستان میں جہاں جا رہا ہے پانی, ہیپاٹائٹس, جگر, گردے, سب پھیپھڑے, سمجھ میں آ رہی بات. اور زیادہ مقدار میں ڈال دے تو اور زیادہ, سمجھ میں آ رہا ہے. اسی لیے یہ میں نے اشارہ دیا, یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے. بس یہ چند تک یہ حسن کے پینے کے پانی میں ملا دیں, ہم اپنے مقصد تک پہنچ جائیں. وہ زہر درہم و دینار کے ساتھ جو خدا کو کنیزوں کے ذریعے پہنچوائیں گے. اب یہ انتظار ہے ملونہ لعنت اللہ علیہا, یہ انتظار. بس جس شخص اس کے گھر پہ ہیں, اس ملونہ نے وہ ایک شیشی جو جس کے چند قطرے دریا کے لیے کافی تھے, اس پورے ظرف میں وہ شیشی ہو گئے جس میں مولا حسن کے پینے کا پانی. خدا کوئی ہم نہ دسمائے ہمیں آلے رسول کیا. رات کے پہر میں جو گزشتہ شب گزری نا, یہ بڑی قیامت کی شب گزری. میں جانتا ہوں یہاں موچی میں لوگوں نے بھی جاگ کے گزاری ہے, رات پر عزاداری کے ساتھ گزاری ہے نا. یہ وہی شب داری ہے جب کل رات ہو چکی حسن مجتبیٰ کے گھر میں. پانی کرو, اس ملونہ نے اسی زر سے کوزہ بھر کے نکالا امام کے سامنے. امام نے لبوں سے لگایا تو بس جرعتین, کتنے گھونٹ, دو. دوسرا گھونٹ, پہلا گھونٹ تو چلا گیا سینے, دوسرا گھونٹ پورا نہیں گیا. کیوں؟ امام کے ہاتھ سے کوزہ چھوٹنے گرا, امام کا وجود لرزنے لگا. سنو سنو, جب یہ کوزہ ٹوٹ کے کچی زمین پر گرا, زمین کچی تھی, تو یہ پانی ایسا زہر آلود تھا کہ اس نے مٹی کو کاٹ دیا. جوش مارنے لگا. امام نے دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھاما, اور کلیجہ تھام کر کہتے ملونہ تو نے وہی کیا نا جس کا مجھے ڈر. لیکن یاد رکھ, تو کبھی اپنی مراد تک نہیں پہنچے گی. مجھے پڑھنے دو بیٹا, ابھی کری نہیں نکلے گی جب تک میں نہیں کہوں گا. تو اپنی مراد تک نہیں پہنچے گی, تو اپنے مقصود تک نہیں پہنچے گی. حسن کے گھر سے صدائے آہو فغا بلند ہونا شروع ہوئی, ہاشمیوں کے گھروں کے دروازے کھلنا شروع. سب سے بیٹا بیٹھے رہو, سب سے پہلے پہنچنے والوں میں کون؟ ثانیہ زہرا زینب اور حسین. مجھے نہیں معلوم پہلے کون ہے, میں تو اتنا جانتا ہوں کہ بہنیں, بیٹیاں, بھانجیاں, بھتیجیاں سب حسن کے محرم جمع ہو گئے, حسن کے بھائی جمع ہو گئے, اور حسن کا جگر کٹ کٹ کے گرنے لگا. بہن دوڑی لگن لے کر آئے. یہی ہے نا روایتوں میں کہ حسن کا جگر کٹ کٹ کے لگن میں گر رہا تھا. نہیں عزاداروں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, نہیں میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. کیا کروں, میں نہیں مانتا. کیوں؟ مجھے بتاؤ, جب کربلا میں حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا, اس کی ماں زہرا آئی تھی یا نہیں؟ آئی تھی نا. بیٹھے رہو. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرے اور ماں زہرا نہ ہو؟ ارے یہ دامن ہے زہرا کا جس میں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے. وصیتیں کی, سب کو وصیتیں کی, عاصم کے لیے حروا کو وصیتیں کی. سنو میرے بچوں, یہ جملے سنو, قیامت کے جملے ہیں یہ آخری. سنو, یہ بہنیں, بیٹیاں, بھانجیاں, بھتیجیاں سر پٹک رہی تھی حسین کے جنازے پہ. بھائی جب اٹھاتے تھے نا, بہنیں اٹھانے نہیں
کل خبر ملے